ہو گیا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرم العلماء فإنهم ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کنز العمال کتاب العلم جلد 10 صفحہ نمبر 150. سب مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے واجب الاحترام عزیز طلبہ و طالبات و سامعین و ناظرین، آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ کی مناسبت سے یہ ہماری اصلاحی مجلس ہوتی ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جو کہ کنز العمال جلد 10 صفحہ نمبر 150 پہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ علماء کا اکرام کرو کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں اور نائب ہیں. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، وَمَن لَّمْ يُبَجِّلْ عَالِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے جس نے علماء کی عزت نہیں کی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے علماء کی عزت نہیں کی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بتاؤ کتنی سخت بات فرما رہے ہیں. جو دو جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربان بن کر آئے، وہ علماء کی جب بات آتی ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو علماء کی عزت نہیں کرتا. کیوں؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم آتے ہیں، جسے وحی الہی کہتے ہیں، جسے قرآن پاک کہتے ہیں، حدیث مبارک کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کو بھی یہ علوم ملے قرآن پاک اور حدیث مبارک کی صورت میں، اور ساتھ یہ اعلان ہو گیا حسن، ساتھ یہ اعلان ہو گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی قیامت تک نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. تو اس حدیث مبارک اور قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا قرآن پاک کی صورت میں، حدیث مبارک کی صورت میں، اس کو آگے کس نے پہنچانا ہے، اس کو آگے کون لے کر جائے گا. تو اس کے لیے جب ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی اس وراثت کے وارث علماء اکرام ہی بنتے ہیں، اس دھرتی پہ علماء اکرام ہی نبوت کی وراثت کے وارث بنتے ہیں. تو اس لیے جب وراثت علماء کو ملی، نبی علیہ السلام پر نازل ہونے والا قرآن پاک علماء اکرام کو ملا، حدیث مبارک علماء اکرام کو ملی، ان کے ذریعے آگے امت تک پہنچی، لوگوں تک پہنچی، مسلمانوں تک پہنچی، پوری دنیا میں پہنچی. تو بتاؤ اگر علماء پر کوئی انگلی اٹھائے، علماء کو کوئی برا بلا کہے، علماء اکرام کے حوالے سے کوئی شبہات کا شکار ہو،
بتاؤ علم کے اوپر بھی انگلی اٹھے گی یا نہیں اٹھے گی؟ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جب عالم ایسے ہے تو اس کے پاس علم بھی ایسے ہی ہوگا، جب عالم ایسے ہے تو یہ آگے بھی ایسے ہی بیان کرتا ہوگا۔ تو اس لیے علماء اکرام کی عزت کو ضروری قرار دیا، علماء اکرام کی تکریم کو اللہ کے نبی نے ضروری قرار دیا، تاکہ علوم نبوت صحیح سالم جو ہے آنے والی امت تک پہنچ سکے اور کوئی بھی علوم نبوت پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ جب علماء پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا تو بتاؤ علم پر کیسے انگلی اٹھے گی؟ تو جب عالم کی عزت ہوگی تو ساتھ عالم کے علم کی عزت بھی ہوگی، قرآن پاک کی عزت بھی ہوگی، حدیث مبارکہ کی عزت بھی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علماء کی عزت نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو علماء کی عزت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی پر جو علم نازل ہوا بتاؤ آج کس سے ملتا ہے؟ علماء سے۔ کس سے ملتا ہے؟ علماء سے ملتا ہے۔ نبی کا علم، نبی کی وراثت علماء سے ملتی ہے، تو اس لیے ان کی عزت کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو آج دنیا کے اندر دیکھ لو کتنے فتنے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے، ان کی پلاننگ یہ ہے، ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ علماء کو نشانہ بناؤ، علماء کو نشانہ بناؤ، علماء کا مذاق اڑاؤ، علماء کے عمل کا مذاق اڑاؤ، علماء کے عقائد کا مذاق اڑاؤ، علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کا مذاق اڑاؤ، علماء کی لکھی ہوئی تحریرات کا مذاق اڑاؤ۔ ان کا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ جب علماء پر کیچڑ اچھالا جائے گا تو خود و خود لوگ دین سے ہٹ جائیں گے، قرآن سے ہٹ جائیں گے، اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ جب علماء سے دور ہو جائیں گے، علماء کے قریب نہیں بیٹھیں گے، بتاؤ علم کہاں سے ملے گا؟ دین کہاں سے ملے گا؟ شریعت کہاں سے ملے گی؟ تو اس لیے بھائی علماء کی عزت کرنا، علماء کا احترام کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر علماء کی عزت نہیں کریں گے بتاؤ پھر عزت کس کی کریں گے؟ جہاں سے ہمیں علم ملا اس کی عزت نہیں، بتاؤ کس کی عزت کریں گے؟ کیونکہ علم عزت سکھاتا ہے، علم ادب سکھاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر ادب ہی نہیں ہے بتاؤ علم کیسے آئے گا؟ ہمارے اندر علم کہاں سے آئے گا اگر ہمارے اندر ادب نہیں ہے؟ علم ادب سکھاتا ہے کس کا؟ ماں باپ کا۔ علم ادب سکھاتا ہے کس کا؟ استاد کا۔ علم ادب سکھاتا ہے کس کا؟ انبیاء کا۔ علم ادب سکھاتا ہے کس کا؟ فقہا کا۔ علم ادب سکھاتا ہے کس کا؟ صحابہ کا، اللہ کی ذات کا، اسی طرح محدثین کا، تابعین کا، اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، مردوں کا، عورتوں کا، خواتین کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، سب کا ادب سکھاتا ہے، حتیٰ کہ درسگاہ کا، حتیٰ کہ اپنے گھر کا، حتیٰ کہ بازار کا، اپنی دکان کا، اپنے کارخانے کا، اپنے محلے کا، سب کا، اپنے ہمساؤں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا علم ادب سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو کسی مسلمان بوڑھے کی عزت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو بتاؤ بوڑھے کی عزت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بوڑھے کی عزت کرنا، جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، اس کو دنیا کے اندر بھی عذاب، آخرت کے اندر بھی عذاب۔ بتاؤ یہ کس نے بتایا؟ ہمیں علم نے بتایا، ہمیں شریعت نے بتایا، ہمیں اسلام نے بتایا۔ اگر ہم مسجد کا ادب نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اگر اللہ کے گھر کا ادب نہیں کریں گے خود بھی بے آباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے گھر کا ادب ہمیں کس نے سکھایا؟ علم نے، علم نے سکھایا۔ تو اس لیے بھائی علماء کا ادب کرنا، علماء کی عزت کرنا، علماء کی تکریم کرنا۔ علماء کی عزت کیا ہے؟ کہ ان سے مسائل پوچھیں۔ علماء کی عزت کیا ہے؟ کہ ان کے جوتے سیدھے کریں۔ علماء کی عزت کیا ہے؟ ان کے پاس بیٹھے۔ علماء کی عزت کیا ہے؟ ان کو چائے کا پوچھ لے، کھانے کا پوچھ لے، ان کی ضروریات کا خیال کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں۔
ان کے کپڑوں کا خیال کرے، ان کے بستر کا خیال کرے، سردی اور گرمی کا ان کا خیال کرے، ان کے کھانے پینے کی اشیاء کا خیال کرے. کیوں کہ یہ دین، اللہ کے نبی پر نازل ہونے والا قرآن، اسلام اور شریعت کی خاطر انہوں نے اپنی ساری خواہشات قربان کر کے امت کے لیے نکل پڑے، لوگوں کے لیے نکل پڑے، اپنے شاگردوں کے لیے نکل پڑے، اپنے جوانوں کے لیے نکل پڑے، مسلمانوں کے لیے نکل پڑے، غیر مسلموں کے لیے نکل پڑے. کیوں کہ یہ جنت میں جانے والے بن گئے، یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن گئے. جس طرح انہوں نے کلمہ پڑھا، اسی طرح ہندو بھی کلمہ پڑھ لیں، عیسائی بھی کلمہ پڑھ لیں، یہودی بھی کلمہ پڑھ لیں، اور ساری دنیا کے جتنے انسان ہیں سارے کلمہ پڑھ لیں. اس لیے ان کی ہر وقت فکر سوچ یہی ہے، یہ کاروبار نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے لمبے لمبے جائیدادیں نہیں بناتے، پیسے نہیں بناتے، بینک بیلنس نہیں بناتے، بلکہ نبی کی شریعت کو لے کر یہ آگے چلے ہوئے. اس لیے ان کی تکریم کرتے رہنا، ان کی ضروریات کا خود بخود خیال کرتے رہنا، پوچھتے رہنا، ان کے خود جو ہے ضروریات پوری کرتے رہنا، ان کو تحفے تحائف کی صورت میں ہدیہ وغیرہ دیتے رہنا تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور یہ آپ کے سامنے دامن نہ پھیلائیں، یہ آپ کے سامنے دامن نہ پھیلائیں، آپ کے سامنے جو ہے بھیک نہ مانگے، آپ کے سامنے اپنی حاجتیں نہ رکھیں. یہ بھی ان کی بے ادبی ہے کہ یہ آپ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں، آپ کے سامنے جو اپنی ضروریات رکھیں، آپ کو فون کریں، آپ کو کالیں کریں، آپ کے گھر کی جو ہے کنڈی کھٹکھٹائیں. کیوں جی خیریت ہے مولوی صاحب، کیا لینے آئے ہیں؟ بتاؤ یہ بے ادبی نہیں ہے؟ ذہن میں کیا ہے؟ یہ پیسے مانگنے آیا ہوگا. بھائی یہ ذہن میں رکھنے کی بجائے خود اس کی کنڈی کھٹکھٹاؤ، مولانا صاحب یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے چیز آئی ہے، تاکہ یہ خوشی خوشی اپنی ضروریات کو پورا کر سکے اور دل لگی کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ صحیح صحیح دین کا کام کر سکے. لیکن اگر یہ انہی کاموں میں لگے رہے تو بتاؤ دین کا کام کیسے ہوگا؟ مولوی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، خیال کس طرف ہے؟ میرے بچوں کی فیس کون دے گا؟ بجلی کا بل کون ادا کرے گا؟ راشن کا بل کون ادا کرے گا؟ سردی آ گئی، کپڑے کہاں سے لائیں گے؟ جوتے کہاں سے لائیں گے؟ گھر کے اندر گرم بستر کہاں سے لائیں گے؟ ہر وقت اگر عالم دین کو یہی فکر ہوگا، نماز پڑھاتے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے، بچوں کو پڑھاتے ہوئے، دین کا کام کرتے ہوئے، بتاؤ دین کا کام ہوگا صحیح؟ ہر وقت دماغ تو اس طرف ہے، ہر وقت دھیان تو اس طرف ہے. تو اس لیے میری تمام متعلقین سے گزارش ہے، سننے والوں سے گزارش ہے کہ علماء کی تکریم یہ ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، علماء کی عزت یہ ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور ان کو اپنے در پہ بلایا نہ جائے پیسے دینے کے لیے، بلکہ ان کے در پہ جایا جائے پیسے دینے کے لیے، پیسے دینے کے لیے ان کے پاس جایا جائے کہ یہ حضرت ہدیہ رکھ لو، مولانا یہ ہدیہ رکھ لو، یہ تحفہ لے لو، ان کے پاس جایا جائے. یہ ہے ان کی تکریم. اسی طرح یہ بھی ان کی تکریم ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو علماء سے پوچھو، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے علماء سے پوچھو، کوئی ہم نے کام کرنا ہے علماء سے پوچھو، شادی کا موقع ہے علماء سے پوچھو، گمی کا موقع ہے علماء سے پوچھو، کاروبار کا مسئلہ ہے علماء سے پوچھو، کوئی طلاق کا مسئلہ آ گیا علماء سے پوچھو، کوئی بھی مسئلہ ہے تو علماء سے پوچھ کر حل کراؤ اور پھر اس پر عمل کرو، اپنی مرضی سے نہیں. اور علماء کرام کو اگر کوئی ایسا عمل کرتے دیکھ لو جو ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں غلطی پر ہے، قریب بیٹھ کر پوچھ لو. یہ نہ کہو مولوی صاحب تسی نہ غلط کر رہے پہ، آپ تو غلط کر رہے ہیں. ایک مولانا صاحب بوڑھے تھے، سیانی عمر کے، بڑھاپے پہ پہنچے ہوئے تھے، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز میں جب سجدے میں جاتے کیونکہ بوڑھے تھے تو سجدہ کرتے نا تو ان کے یہ بازو جو ہے رانوں کے ساتھ لگ جاتے، ایسے یہ زمین کے ساتھ لگ جاتے. ایک آدمی دیکھ رہا تھا، کہہ رہا آپ تو سجدہ غلط کر رہے ہیں، حدیث میں تو
یہ بازو زمین سے اٹھا کے رکھنے کا حکم ہے اور کتے کی طرح نیچے بچھانے کا حکم ہی نہیں ہے، آپ جیسے کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ عالم ہیں؟ وہ کہنے لگا میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن اردو کی کتاب میں نے پڑھی ہے، اس میں یہ حدیث تھی کہ اپنے بازوؤں کو اٹھا کر رکھو۔ اور کہا دیکھو آپ عالم نہیں ہے نا، اردو کی کتاب پڑھ کر آپ مجھ پر فتویٰ لگا رہے ہو، آپ عالم نہیں ہیں، کوئی اور حدیث بھی پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا اور حدیث تو نہیں پڑھی۔ تو اس عالم دین نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی سنتیں دو قسم کی ہیں، ایک جوانی والی، ایک بڑھاپے والی۔ جوانی والی سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو زمین سے اٹھا کر رکھے مرد، اور بڑھاپے والی جو سنت ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے زمین پر سہارا نہیں لے سکتا ہاتھوں کے ساتھ، تو اس لیے بازوؤں کو بچھانا پڑتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی بڑھاپے والی سنت یہ ہے کہ بھئی اگر زمین پر اپنے بازوؤں اپنے ہاتھوں کو رکھ کر سجدہ ادا نہیں ہو سکتا تو اپنے بازوؤں کو بھی بچھا سکتا ہے، نیچے رکھ سکتا ہے۔ تو آپ نے ایک حدیث پڑھی، آپ نے دوسری حدیث پڑھی نہیں ہے، ویسے ہی مولوی صاحب پر فتویٰ لگا دیا۔ تو اس طرح کے مفتی بھی ہوتے ہیں جو اردو کی کتابیں پڑھ کر لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، جس طرح جہنم کا مرزا جو ہے یہ اردو کی کتابیں پڑھتا ہے، اردو تفسیریں پڑھتا ہے اور مولویوں پر فتوے لگاتا ہے، علماء پر فتوے لگاتا ہے، اولیاء پر فتوے لگاتا ہے، بلکہ صحابہ پر فتوے لگاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتوے لگاتا ہے۔ تو بتاؤ کیا بنے گا کہ اس بے ادبی کے اندر اگر مر گیا تو سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ علماء کی گستاخی کرتا کرتا، علماء کی غلطیاں نکالتا، جس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس ساری حدیثیں ہیں، سامنے تو ہیں لیکن پڑھی ہوئی نہیں ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے۔ جس طرح کسی نے پوچھا نا کہ بھئی باب جنت کا دروازہ ہے، یہ حدیث ہے، کہنے لگا نا یہ ایک جذباتی جملہ ہے، حالانکہ یہ حدیث مبارک ہے کہ باب جنت کا دروازہ ہے، یہ حدیث مبارک ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں۔ تو اس لیے بھئی اردو کتابیں پڑھ کر علماء پر فتوے مت لگائیں، فقہا پر فتوے مت لگائیں، مفتیان کرام پر فتوے مت لگائیں۔ عالم کے سامنے پوری کتاب ہوتی ہے، ہمارے سامنے صرف ایک حدیث، عالم کے سامنے ہر قسم کی حدیثیں، جوانی والی، بڑھاپے والی، جہاد والی، سفر والی، عالم کے سامنے جو ہے ہر قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب عالم عمل کرتا ہے تو اس کے سامنے ساری حدیثیں ہوتی ہے، تو اس نے ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہی عمل کرنا ہے، اس نے ساری شریعت کو سامنے رکھ کر عمل کرنا ہے، اور ہمارے سامنے ایک ہوتی ہے۔ تو اس لیے فون آ جاتا ہے مولوی صاحب میں لاہور جا رہا ہوں، بتاؤ نماز کیسے پڑھوں؟ اس کا مطلب ساری حدیثیں سامنے نہیں تھی اس لیے فون آیا، ساری حدیثیں سامنے نہیں تھی اس لیے فون آیا۔ اگر ساری حدیثیں سامنے ہوتی تو فون نہ آتا۔ تو اس لیے بھئی ہم محدثین پر، مفتیان کرام پر، علماء کرام پر، ائمہ مساجد پر فتوے مت لگائیں، ان کے سامنے ساری شریعت ہوتی ہے۔ ہاں اگر ہمیں پتہ ہے، اگر ہمیں معلوم ہو کہ مولوی صاحب جو عمل کر رہے ہیں یہ میں نے حدیث پڑھی ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، تو مولوی صاحب سے پوچھ لیں کہ میں نے حدیث اس طرح پڑھی ہے، آپ عمل اس طرح کر رہے ہیں۔ اگر ان سے پوچھنا پسند نہیں کرتے، شرم آتی ہے، حدق محسوس ہوتی ہے، آپ کسی دوسرے مولوی صاحب سے پوچھ لیں، لہجہ اچھا ہو، ادب کے دائرے میں رہ کر، اے نا اور یہ فلانا مولوی تھا انج کردا جی، وہ فلانا انج کردا، ایسے نہیں۔ مسئلہ پوچھے کہ میں نے فلاں مولوی صاحب کو دیکھا وہ اس طرح عمل کرتے تھے، تو یہ عمل ٹھیک ہے؟ کسی حدیث میں آیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے اس طرح کا؟ ادب کے دائرے میں رہ کر، تاکہ ہماری نمازیں بچ جائیں۔ آج 20-20 سال ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایک عالم دین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں 20-20 سال، لیکن اس کی تھوڑی سی کمی جو ہماری نظر میں کمی ہے حقیقت میں کمی نہیں ہے، اس کو ایسی بے ادبی کے ساتھ اچھالتے ہیں کہ اپنی 20 سال کی نمازیں ضائع کر لیتے۔ 20 سال کا سب کچھ ضائع ہو گیا، پڑھتے رہے ہے استاد نے دن رات سوچا، جو 10 سال علم حاصل کیا مدارس میں بیٹھ کر، دن رات کتابیں پڑھی، لائبریری بنائی، کتابوں کا مطالعہ کیا، کیوں؟ ان بچوں کو کچھ آ جائے، لیکن تھوڑا سا مسئلہ بنا بھائی استاد کی بے ادبی شروع کر دی، عالم دین کی بے ادبی شروع کر دی، امام کی بے ادبی شروع کر دی۔ اب بتاؤ جتنے آپ بیٹھے ہیں میں آپ کا استاد ہوں یا نہیں ہوں؟ عالم دین ہوں یا نہیں ہوں؟ اور آپ کا امام مسجد ہوں یا نہیں ہوں؟ امام مسجد بھی ہوں، استاد بھی ہوں، دورہ درجہ ہے آپ کے یہاں۔
2 درجے میرے آپ کے ہاں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ بنا، نمازیں بھی گئی، قرآن بھی گیا، جتنا علم حاصل کیا، بتاؤ آگے کیا پلائے گا؟ آج یہی وجہ ہے کہ دیہاتوں کے اندر اکثر بچے اور بچوں کے سرپرست قرآن کے استاد کی بے ادبی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب قرآن پڑھا دیو، مولوی صاحب بچے نے چھٹی دیو، مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں سارے شادی سی، مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں سارے بچہ بیمار سی، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے اس طرح کے بے ادبی کے جملے بول دے، بے ادبی کے جملے بولتے دروازے پر کھڑے ہو کے، مولوی صاحب سی شادی نے جانا چھٹی دے رہے، بلکہ بعضے تو یہ پوچھنا بھی، یہ کہنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ دروازے پر کھڑے کر کہتے او ادھر او بھجے جاندے بچے۔ استاد پوچھتا کدھر؟ او شادی تے جانا، بچہ تو بٹھایا۔ بتاؤ جو دیہاتوں میں بچے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کے ورثاء پیش آتے ہیں استاد کے ساتھ، اور بچے اپنے استاد کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتے ہیں، بتاؤ ان بچوں میں سے کتنے بعد میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں؟ کیا نمازیں پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے؟ ہر مسجد کے ارد گرد کتنے بڑے بڑے نوجوان بوڑھے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے، مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ ان میں سے اکثر اپنے قرآن کے استاد کی بے ادبی کرتے رہے، ایسے لب و لہجے سے بلاتے رہے جو بے ادبی والا لب و لہجہ تھا، جس کی وجہ سے وہ قرآن کے لفاظ تو پڑھ گئے، ان کے سر پر پگڑی تو آ گئی، لیکن فراغت کے بعد جب ناظرہ قرآن پڑھ کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی، قرآن پاک کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے، آپ بھی خود اس کا اندازہ کریں کہ آپ کے محلے میں ایسے ہیں یا نہیں لوگ قرآن پڑھنے کے بعد مسجد میں نہیں آئے، استاد کو ملنے تک نہیں آئے، اپنی خوشی غمی میں استاد کو بلائے تک نہیں ہے۔ خوشی آ گئی، بتاؤ کس کو بلانے ہیں؟ اپنے استاد کو۔ غمی آ گئی، کس کو بلانے ہیں؟ اپنے استاد۔ غمی آ گئی، استاد جی باپ کا جنازہ پڑھا دو، استاد جی ماں کا جنازہ پڑھا دو، نہیں پڑھنا ادھر ہے، جنازہ کوئی اور پڑھائے۔ بتاؤ یہ بے ادبی ہے کیا ادب ہے؟ نکاح کا وقت آ گیا، پڑھنا ادھر ہے اور نکاح کوئی اور مولوی پڑھائے، خوشی کے معاملات کوئی اور آ کر کرے، بتاؤ یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے؟ تو ایسے بچوں کو یا ایسی بچیوں کو بتاؤ دوبارہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق ہوگی؟ کتنے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے نہیں ہیں؟ ہمارے محلے میں دیکھ لو، اپنے محلے میں دیکھ لو، جہاں بیٹھے ہیں سوائے نازلہ پڑھنے والے بچوں کے کتنے صبح کو قرآن پڑھتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ خود اپنا محاسبہ کریں کہ جب سے ہم نے قرآن استاد سے پڑھا اس کے بعد کتنی دفعہ قرآن کو ہاتھ لگایا، کتنے رمضان گزرے، کتنے رمضان میں ہم نے قرآن مکمل کیا، کتنے مہینے گزرے، ان مہینوں میں کتنی دفعہ قرآن پڑھا، کتنے سال گزرے، ان سالوں میں کتنی دفعہ قرآن کو ہاتھ لگایا۔ خود تجزیہ کر لیں، خود اپنا محاسبہ کر لیں، سمجھ آ جائے گی کہ استاد کی بے ادبی کرتا رہا، اس لیے اب قرآن پاک چھونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بھی استاد بحیثیت عالم بھی ہوتا ہے، بحیثیت امام مسجد بھی ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے بحیثیت امام اس کا ادب، بحیثیت عالم اس کا ادب، بحیثیت استاد اس کا ادب، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، بحیثیت استاد بھی، بحیثیت عالم بھی، بحیثیت امام مسجد بھی۔ تو ایک استاد بحیثیت امام بھی ہوتا ہے، بحیثیت عالم بھی ہوتا ہے، بحیثیت مفتی بھی ہوتا ہے، بحیثیت مبلغ بھی ہوتا ہے، اور بحیثیت استاد بھی ہوتا ہے۔ کتنے اس کے پاس عہدے ہیں اور آپ ان کا ادب نہیں کریں گے، بتاؤ محروم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے استاد کا ادب کرنا، توجہ کے ساتھ بیٹھنا، دھیان کے ساتھ بیٹھنا اور وقت کی پابندی کرنا، اور اگر سختی ہو منہ نہ چڑھانا، بڑبڑ نہ کرنا، بلکہ توجہ کے ساتھ بات سننا کہ کوئی بات تو ہے نا، استاد نے مجھے مارا ہے، مجھے ڈانٹا ہے، کوئی بات ہے، ایسا نہیں ہو رہا، کوئی بات ہے ہمارا، اور اس غلطی کو دور کرنا، اس غلطی کو دور کرنا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو علماء کی عزت نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فلیس منا،
وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور فرمایا علماء کی تکریم کرو، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا اجراکم علی الفتیا اجراکم علی النار، جو فتویٰ دینے میں زیادہ جری ہے، جلد باز ہے، وہ جہنم میں جانے کے لیے جری ہے۔ ایسے مفت کے مفتی ہر مسئلے کے بارے میں اپنا ذاتی خیال ظاہر کرتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ مسئلہ یوں ہے، تو مفتی نہ بنے کہ فوراً فتوے لگانے شروع کر دیں۔ اب کتنے لوگ ہیں، مولوی صاحب کے پاس ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ بتاؤ، ساتھ ہی ایک اور مفتی بیٹھا ہوتا ہے جاہل قسم کا، وہ فوراً اور یہ انج کرنا اور یہ انج کرنا۔ بھائی اس نے مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھا ہے، آپ سے نہیں پوچھا۔ اس نے عالم دین سے مسئلہ پوچھا، اس نے امام مسجد سے مسئلہ پوچھا۔ جس طرح میں آپ کا استاد ہوں، اسی طرح دوسروں کا بھی میں امام ہوں۔ جس طرح آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، محلے کا کوئی اور بندہ بھی مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے، میرا کوئی مقتدی مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے۔ تو اس لیے فوراً مفتی نے بھی بتایا نہیں ہے، یہ مفت کا مفتی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ مسئلہ بتا رہا۔ ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ بتاؤ، میں بتانے لگا، ساتھ یہ کہ مفت کا مفتی تھا، تو اس نے کیا کہا، او نہیں جی اینج نہیں اینج۔ میں نے کہا بھی آپ سے پوچھا، اس نے مجھ سے پوچھا ہے، آپ سے تو نہیں پوچھا، لہذا مجھے بتانے دو۔ تو ایسے مفت کے مفتی بھی ہوتے ہیں جو بیچ میں ٹانگ اڑا لیتے ہیں تاکہ مسئلہ ادھورا رہ جائے۔ اور آپ سے بھی یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ چلتے چلتے مسئلہ نہ پوچھا کرو، بلکہ مفتی صاحب عالم دین مناظر کسی جگہ بیٹھا ہو یا اس کے بیٹھنے کا وقت متعین ہو، اس وقت میں جا کر اس سے مسئلہ پوچھو، انشاءاللہ پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ چلتے چلتے مسئلہ پوچھنا، یا کسی جگہ مولوی صاحب چلے گئے اور شکر ہے تسی آ گئے، میں کہا مسئلہ ہی پوچھ رہا ہوں، ایسے مسئلے مت پوچھو، ایسے مسئلے مت پوچھو۔ یا کہنا بھائی مجھے ابھی مسئلہ چاہیے بتاؤ، یہ بھی مت کہو، یہ بھی مت کہو۔ بالخصوص جو معاونین ہے، یہ اپنے مفتی صاحب سے، عالم دین سے مسئلہ پوچھنے میں احتیاط کریں کہ ہو سکتا ہے جلدی میں مسئلہ غلط بتایا جائے کہ میرا 5000 روپیہ مر جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مہنگائی کا دور ہے، یہ مانا مجھے پیسے دیتے ہیں اور ابھی اس نے مسئلہ پوچھا ہے، میں جلدی بتاؤں بس کہیں ایسا نہ میرا پیسے مر جائیں۔ اس لیے معاونین سے بھی گزارش ہے کہ مسئلہ پوچھنے میں جلدی مت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کا صحیح علم عطا فرمائے، علماء کی تکریم عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اللہم انا نجعلک فی نحورنا۔ اے مولا کریم اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، علماء کی تکریم عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرما۔ تبلیغی اجتماع قریب ہے، مولا کریم اللہ تبلیغی اجتماع کی تمام تر تیاریاں آسان فرما، اس کا فیض پوری دنیا پہ عام فرما، تمام لوگوں کو آنے کی توفیق عطا فرما، عافیت کے ساتھ پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اللہ ہر قسم کے فتنے سے، شر سے سب کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم اللہ ہم سب کو شکوک و شبہات والی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اللہ علماء کرام کو بھی ایسے لوگوں سے تعلق بنانے کی توفیق عطا فرما جن کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں، ایسے بچنے کی توفیق عطا فرما جن سے ملنے سے، جن کے پاس بیٹھنے سے، جن کو بلانے سے، جن کے پاس جانے سے شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔